شہر کی نسبت سے کسی کو عزت نہیں ملا کرتی، شہری کی وجہ سے شہر کی عزت ہوا کرتی ہے۔ جیسا شہری ہوگا ویسا شہر ہوگا۔ توجہ فرما لیں اس جملے پر، جیسا شہری ہوگا ویسا شہر ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جیسا شہر ہوگا ویسا شہری ہوگا۔ شہر کی وجہ سے شہری کی عزت نہیں ہے۔ بہت توجہ۔ پروردگار عالم نے قسم کھا کر کہا والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین۔ توجہ ہے نا، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ کی قسم، بلد امین شہر مکہ کی قسم۔ بلد امین کہا کسے؟ شہر کو کہا۔ بہت توجہ، بلد امین کی قسم، شہر مکہ کی قسم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا، اعلیٰ پیمانے پر پیدا کیا۔ بلد امین کی قسم کھائی تو برابر میں بیٹھنے والے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ شہر مکہ کو بلد امین کیوں قرار دیا ہے؟ یہ کافروں سے گھرا ہوا شہر، یہ مشرکوں سے لبریز شہر، یہ ابو جہلوں کا شہر، یہ ابو لہبوں کا شہر، یہ بت پرستوں کا شہر، یہ قاتلوں کا شہر، یہ لٹیروں کا شہر، یہ وحشیوں کا شہر، یہ انسان دشمنوں کا شہر، یہ دین دشمنوں کا شہر۔ تو اس شہر کو پروردگار عالم نے قسم کھانے کی منزل پر کیوں قرار دیا؟ اس شہر کو بلد امین کیوں قرار دیا؟ پوری توجہ عزیزان محترم، اس شہر کو بلد امین کیوں قرار دیا؟ اس کو اتنا امین شہر کیوں قرار دیا؟ جبکہ یہاں کی اکثریت مشرکوں کی ہے، اکثریت کافروں کی ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ بھائی اس شہر کو بلد امین میں نے قرار نہیں دیا، اللہ نے قرار دیا ہے۔ اس شہر کی قسم میں نے نہیں کھائی ہے، اللہ نے کھائی ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ بھائی قسم میں نے نہیں کھائی، قسم اس نے کھائی ہے۔ جواب بھی وہ دے گا، انتظار کرو، وہ ضرور جواب دے گا۔ انتظار کیا رسول نے بھی، انتظار کیا رسول کے کلمہ پڑھنے والوں نے بھی۔ آخر پروردگار عالم نے خود دوسرے مقام پر اپنے قسم کھانے کی وجہ بتائی کہ ہم نے شہر مکہ کو بلد امین کیوں قرار دیا۔ ارشاد ہوا میرے حبیب، سورہ مبارک کے بلد میں ارشاد ہوا میرے حبیب لأقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ میرے حبیب ہم کبھی قسم نہ کھاتے اس شہر مکہ کی۔ ذرا سا بیدار ہو کر ہم اس جملے کو سنیے گا۔ ہم لأقسم بہذا البلد، ہم نہ قسم کھاتے اس شہر مکہ کی۔ یہ شہر مکہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے۔ یہ ابو جہل کا شہر، یہ ابو لہبوں کا شہر، یہ مشرکوں کا شہر، یہ کافروں کا شہر، ہم کبھی شہر مکہ کی قسم نہ کھاتے۔ مگر کیا کریں حبیب، انت حل بہذا البلد، صرف اس لیے قسم کھا رہے ہیں کہ تو جو اس شہر میں رہتا ہے۔ ہم کبھی قسم نہ کھاتے اس شہر مکہ کی، مگر قسم اس لیے کھا رہے ہیں کہ تو اس شہر میں رہتا ہے۔ انت ہلم، میں چیلنج کر کے سرزمین دکن پر جا رہا ہوں۔ اس آیت کی تفسیر مجھے بتا دیں، اس آیت کا ترجمہ مجھے بتا دیں۔ انت ہلم بہذا البلد، حبیب ایک تو اس میں رہتا ہے، ووالد وما ولد، اور ایک باپ اس میں رہتا ہے، ایک بیٹا اس میں رہتا ہے۔ حبیب ایک تو اس میں رہتا ہے، ووالد وما ولد، اور ایک باپ اس میں رہتا ہے، ایک بیٹا اس میں رہتا ہے، ایک باپ۔ توجہ دیکھیں، تین قسمیں کھائی گئی ہیں۔ ایک تو اس میں رہتا ہے میرے حبیب، ایک باپ اس میں رہتا ہے، ایک بیٹا اس میں رہتا ہے۔ ایک قرآن فہمی کی غلط فہمی رکھنے والوں، اے آنکھیں بند کر کے قرآن پڑھنے والوں، اے اپنی بینائی کے دشمنوں، اے قرآن پر غور و تفکر کیے بغیر قرآن کی تلاوت کرنے والوں، ان دو جملوں کا ہمیں معنی بتا دو۔ انت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، ایک تو اس شہر میں رہتا ہے اس لیے قسم کھائی ہے، ایک باپ اس میں رہتا ہے، ایک بیٹا اس میں رہتا ہے۔ مجھے بتاؤ، جب سورہ بلد نازل ہو رہا تھا تو اس وقت مکے میں رسول اللہ کے علاوہ وہ کون باپ تھا،
وہ کون بیٹا تھا جن کی وجہ سے سارے شہر کو امین قرار دے دیا گیا؟ دیکھو ہماری دیانتداری، ہم تاریخی ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی اس وقت مکے میں 3 باپ رہتے تھے، 3 بیٹے رہتے تھے۔ فیصلہ مسلمانوں پہ چھوڑتا ہوں، ایک ابو لہب تھا اور اس کا بیٹا تھا، کیا اس کی وجہ سے قسم کھائی؟ ایک ابو جہل تھا اور اس کا بیٹا تھا، کیا اس کی وجہ سے قسم کھائی؟ تو پھر تسلیم کرو، ایک ابو طالب تھا، ایک اس کا بیٹا تھا۔ یعنی خدا نے 3 افراد کی قسم کھائی، ایک رسول کی، ایک ابو طالب کی، ایک ابو طالب کے بیٹے کی۔ یعنی جو جس سرزمین کی مٹی ابو طالب کے پاؤں کے نیچے آ جائے وہ مٹی بھی امین کہلاتی ہے۔ توجہ 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 ذرا محترم، آپ نے ابھی غور نہیں کیا اس جملے پر، ذرا سا اور غور کریں گے تو بات اور واضح ہو جائے گی۔ انت ہندم بہذا البلد، ایک تو اس میں چلتا پھرتا ہے، ابھی تیری وجہ سے ہم نے اس شہر کی قسم کھائی، اسے بلد امین قرار دے دیا، اسے بلد امین قرار دیا۔ ایک باپ اس میں رہتا ہے، وہ باپ ابو طالب ہے، ایک بیٹا اس میں رہتا ہے، وہ بیٹا علی ابن ابی طالب ہے۔ ان کی وجہ سے ہم نے پورے شہر کو ہم نے کافروں کی اکثریت کا خیال نہیں کیا۔ اللہ اللہ غور کریں ذرا سا، ہم نے کافروں کی اکثریت کا خیال نہیں کیا، ہم نے امانت داروں کی امانت کے وزن کو دیکھا ہے، ہم نے کوانٹٹی نہیں دیکھی، ہم نے کوالٹی دیکھی ہے۔ تو یہاں سے یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا۔ جو لوگ سوال کرتے ہیں تم جو سجدگاہ کربلا سے لاتے ہو، تم جو سجدے کرتے ہو، تو کربلا میں 72 کا خون تو بہت مختصر خون ہوگا، ہزاروں تو یزیدیوں کا خون بھی اسی مٹی میں ملا ہے، تو کسے سجدہ کر رہے ہو؟ تو دیوانوں سوچ نہیں رہے، مکے میں بھی تو ہزاروں کافر تھے، اگر ایک محمد اور ابو طالب اور علی کی وجہ سے سارا مکہ